الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ایک اور قرآن کا پہلو پیش کرنے لگا ہوں جب ہم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دین میں زیادہ سوال مت کیجیے۔ دیکھیں، نئی نسل جو اسپیشلی آج کے زمانے کی نئی نسل ہے، ان کے دماغ میں ہنڈریڈز آف کوشچنز ہیں اباؤٹ اسلام، اور اسپیشلی جو ایک پیتھیٹک پریزنٹیشن ہے اسلام کی دنیا میں، ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہم ٹیررسٹ سمجھے جاتے ہیں، ہم ملیٹنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور اسپیشلی بینگ اے پاکستانی اینڈ اے مسلم، وہ دنیا آپ کچھ کر لیں۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں ینگسٹرز کو، آپ جتنے مرضی پاسپورٹس لے لیں، جتنے مرضی نیشنلٹیز لے لیں، جب آپ لینڈ کریں گے اس ملک میں وتھ اے پاسپورٹ، سمجھ لیں ایز اے پاسپورٹ ہولڈر آف کینیڈا اور امریکہ اور جرمنی اور انگلینڈ، یہ سب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ آپ کو ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان دیکھیں گے۔ تو سوال تو آپ کے سامنے، آپ کے ہاں بہت ہیں۔ کہاں آپ کو یہ جاتا ہے کہ آپ نے سوال نہیں زیادہ کرنے، کیونکہ یہ بدتمیزی ہے، آپ کو محفل کے آداب نہیں آتے، آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں سمینا و اطعنا، میرے اس سے پچھلا کلپ ہے، وہ یہ آپ کو استدلال دیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ البقرہ کے اینڈ پہ کہ سنو اور اطاعت کرو۔ تو ہم نے اپنی زندگی کھپائی ہے قرآن پہ، ہم نے، اور آپ ہم سے سیکھیے۔ نہیں، قرآن اس کے منافی کھڑا ہے۔ قرآن یعنی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بالکل اس کے منافی کھڑے ہیں۔ وہ آپ کو ایکچولی آیت یہ بتاتے ہیں، جو کہتے ہیں زیادہ سوال نہ کریں، قرآن کا ایک آیت کا ٹکڑا وہ آپ کو علماء کرام بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو۔ تو جب آپ کو یہ سنائی جائے گی تو پھر آپ کہیں گے نا، قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 101 آیت ہے کہ آپ سوال نہ کیجئے۔ لیکن آپ اگر پوری بات پڑھیں گے تو اس میں ایک بہت فطری بات لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں گی تو تم پر گراں ہوں، تمہیں مشکل لگے، اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ بڑا کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایسے وقت پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہو، اور اللہ رسول کے ذریعے تمہیں دین پیش کرا رہا ہو، جو جتنی بات وہ کہہ رہا ہے اتنی بات کو ایکسیپٹ کر لو، زیادہ سوال مت کرو، بیکاز یو آر ان دی پروسیس آف ریویلیشنز۔ تو آپ پوچھیں گے، اللہ جواب دے گا۔ اس کی بڑی گریٹ اگزامپل ہے سورہ البقرہ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ذرا بنی اسرائیل کو کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، تو وہ بنی اسرائیل بڑے شرارتی تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا وہ فیمیل ہو یا میل ہو یا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر بار سوال پوچھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ جواب دے رہا تھا۔ تو ایسی سچویشن میں اللہ نے پھر اینڈ پہ تبصرہ کہا ہے، ان کو میں نے کہا تھا گائے بیسیکلی ذبح کر دیں، آپ کر دیں۔ تو دیکھیں، یو ٹائٹن دا نوز اراؤنڈ یور نیک یور سیلف، یہ آپ نے قرآن کے اترتے ہوئے، خود اللہ کہہ رہا ہے جب قرآن اتر رہا ہو تو آپ نے سوال نہیں زیادہ کرنے۔ اس کی بڑی ایک موٹی مثال ہے، میں آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں لاہور کے اور پاکستان کے حوالے سے بات کروں کہ اگر آپ کو اگر کہا جائے کہ لاہور سے آپ نے پنڈی جانا ہے، تو آپ چلے، یہ اللہ کا تقاضا ہے، جب رسول آپ کے درمیان ہو اور اللہ اگر حکم دیتا ہے کہ آپ نے لاہور سے پنڈی جانا ہے، تو وہ تقاضا ہے کہ بس آپ پنڈی پہنچ جائیں۔ آپ ریل کار سے جائیں، آپ موٹر وے سے جائیں، جی ٹی روڈ سے جائیں، بس پہ جائیں، کار پہ جائیں، بائی ایئر جائیں، جس طرح مرضی جائیں۔ لیکن اب آپ سوال پوچھنا شروع کریں گے نا کہ آپ ذرا بتائیے کہ کس طرح جائیں، تو آپ خود لمٹ کر رہے ہیں، تو اللہ جواب دے گا نا۔ پھر وہ کہے گا جی آپ موٹر وے سے جائیں، اس کا مطلب ہے باقی ساری آپشنز ختم ہو گئیں، آپ پر گراں گزر رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم پر ہی مشکل ہوگا۔ پھر آپ مزید سوال کریں گے کہ موٹر وے پہ ہم کس سروس اسٹیشن پہ رکیں، یہ سروس ایریا میں، تو اللہ کو جواب دے گا کہ آپ نے بیرا رکنا ہے یا چکری رکنا ہے۔ دیکھیں اچھا پھر آپ پوچھیں گے جی کس طرح جائیں،
بالفرض کہہ دے گا جی ہم نیازی ایکسپریس پہ جائیں. اس لیے جب قرآن اتر رہا ہو، جب رسول حیات ہو، آپ کے درمیان ہو، اس وقت جو اللہ رسول جتنی بات کہتا ہے بس اس کو آپ پورا کر لیجئے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے. اس کا انہیرنٹ مطلب ہے کہ آپ irrelevant questions نہ کیجئے، irrelevant. ورنہ سورہ البقرہ میں آپ یقین کیجئے آیات میں 215، 217، 219، 221، یہ تمام جو آیات ہیں سورہ البقرہ میں، اس میں یسألونک، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے اللہ نے جواب دیے ہیں. all relevant questions. اور سب سے بڑھ کر جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی اسکیم تھی، جب اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کو کہ میں اس آدم کو ایک فری ول دینے لگا ہوں، اس کو انٹلیکٹ دینے لگا ہوں، فری ول جس پر یہ خود فیصلہ کرے گا اچھائی اور برائی کا، تو فرشتوں نے کوئی خاموش تو نہیں رہے. فرشتوں نے تو بڑا کنسرن شو کیا کہ یا اللہ اگر یہ آپ اس کو فری ول دیں گے، وی آر افریڈ تو ہی از گوئنگ ٹو کریٹ chaos and anarchy on the face of the earth. یہ تو فساد پھیلائے گا آپ کی زمین پر، دنگا فساد کرے گا. تو اللہ نے یعنی وہ سوال کا اللہ نے کوئی فرشتوں کو کوئی سرزنش تو نہیں کی، ان کو کہ لائن میں کھڑا کر کے کوئی کلیشکوف سے تو نہیں مار دیا ان کو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کوئی نام سکھائے نیک لوگوں کے، وہ نیک لوگوں کے نام جب پیش کیے گئے تو فرشتے سمجھ گئے کہ صرف بدماش پیدا نہیں ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، جس کو قرآن بہرحال کہتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے. تو اللہ ریلیونٹ کویشچنس کو انٹرٹین کرتا ہے. یہ تو ہے جب رسول حیات ہو، آپ کے درمیان ہو. اب 2021 میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. اب آپ کے سامنے علماء کرام ہیں، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں. تو ہمارے ذہن میں اور بچوں کے ذہن میں اگر 100 سوال بھی ہیں، they have to ask questions because the answers are in the Quran. آنسرز اب ہیں، اب کوئی وحی نہیں نازل ہوگی. وہ آنسر دینے سے گھبراتے ہیں because they cannot address the issues of the youth. وہ کہتے ہیں یار آپ زیادہ سوال نہ کیجئے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ایک جذباتی تعلق بنائیں گے نا دین کے ساتھ، یا آپ بیزار ہو کے دین سے دور ہو جائیں گے کہ میرے پاس جواب ہی نہیں ہے. تو ایک جو مڈ وے ہے ویئر یو گاٹ ٹو یوز یور انٹلیکٹ، اور سارے سوال کے جواب قرآن آپ کو دیتا ہے دین کے معاملات میں، فزکس کیمسٹری کے معاملات میں نہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جی مکمل ضابطہ حیات ہے، انجینئرنگ بھی ڈھونڈ لیں اس میں اور میڈیسن بھی، اس پہ بالکل نہیں ہے. اس میں دین کے معاملات میں جو اللہ رسول نے ہدایات دی ہیں وہ قرآن اس کو بالکل فلی ایڈریس کرتا ہے. تو اس لیے آپ سوال کیجئے، ڈھیر سارے کیجئے، irrelevant questions کیجئے دین کے معاملات میں، لیکن سیکھنے کے لیے obviously آپ کا سنسیئر ایک ہونا چاہیے ایٹیچیوڈ. سوال بے شک irrelevant ہو، that doesn't matter. You have to get your answers. You have to develop a conscious relationship with God Almighty based purely on intellect, purely, and not on emotions کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ مان لیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.